السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 240، 241 اور 242۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لأزواجہم متاعا إلی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کریں ان کے لیے 1 سال کے متاع کی اور ان کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر وہ خود نکل جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور وہ خود نکل جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ لیں بھلی طریقے پر۔ واللہ عزیز حکیم، واللہ عزیز حکیم۔ اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لأزواجہم متاعا إلی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں اور انہیں کوئی نہ نکالے۔ اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے حق میں اچھائی سے فیصلہ لے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرسٹ آف آل ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں، یہ جو سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، یہ پہلی بات تو منسوخ ہے۔ اب منسوخ کیا ہے؟ جب بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس چیزوں پر بھی خاص کر کے نظر ڈالنی چاہیے کہ کون سی آیتیں منسوخ ہیں اور کون سی اس کے بدلے میں ناسخ ہوئی ہیں۔ اب منسوخ اور ناسخ کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں اب نہیں ہیں، یعنی کہ یہ قرآن میں تو موجود رہیں گی لیکن اب یہ نہیں ہے، لیکن یہ قرآن میں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ یہ منسوخ ہو چکے ہیں اور ہم اس پر ہی عمل کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ منسوخ اور ناسخ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، نسخہ ہوتا ہے عربی میں مٹانا، مٹانے کے معنی میں آتا ہے، جس سے بنتا ہے ناسخ یعنی کہ مٹانے والا۔ تو یہ اور ناسخ مٹانے والا، اور مفعول کے وزن پہ آتا ہے منسوخ یعنی کہ مٹنے والا۔ تو یہ جو آیت جو مٹ گئی ہے اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک سال کی وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، 1 سال کی وصیت کر کے جائیں کہ وہ آپ کی فوت ہو جانے کے بعد میں ان کو آپ کے گھر والے نان و نفقہ دیں 1 سال کے لیے، اور ان کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ لیکن سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں گزرا ہے کہ ان کا 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہے وہ گزاریں گی، اس کے علاوہ سال بھر کا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز سورہ نساء میں آیت نمبر 12 میں آتا ہے کہ اب جو ان کا میراث میں بھی حق ہے، یعنی کہ اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو ان کا خاوندوں کے مال، جو ترکے کا مال ہوتا ہے جو وہ چھوڑ جاتے ہیں، اس میں سے ان کا 1/4 حصہ اگر اولاد ہو تو ان میں سے ان کا 8واں حصہ۔ تو یہ 2 آیتیں اور سورہ احزاب کی بھی آیت ہے جنہوں نے ان آیتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب پہلے کیا ہوتا، زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ عورتوں کی عدت جو ہوا کرتی تھی وہ 1 سال ہوا کرتی تھی، 1 سال ہوا کرتی تھی۔ تو لیکن وہاں اب ایک چیز کو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں کیوں اتاری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں،
چل اپنے معاشرے سے سمجھ لیتے ہیں پہلے یہ بات کہ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ بات ہوتی ہے، عورتیں اکثر یہ بات بولتی ہیں کہ ہمارے تو کوئی زیادہ حقوق نہیں ہے یا ہم پہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے۔ عرب میں جاہلیت کا زمانہ تھا جہاں پر عورتوں کے کوئی بھی حقوق نہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر ان کے خاوند فوت ہو گئے تو یعنی کہ میراث جو ہوتی تھی وہ ساری ساری ان کے وارثوں کے پاس چلی جاتی تھی، ان کا کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ آیتیں نازل کری کہ اگر تم فوت ہو جاؤ تو تم اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جاؤ کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور تمہارے گھر میں رہنے کی اجازت دی جائے اور ان کو بالکل بھی نہ نکالا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر یہاں پر رحم فرمایا ہے۔ اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ آیتیں آئی کہ فوت شدہ مرد کی بیویوں کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، تو یہ آیت منسوخ ہو گئی اور پھر اس میں میراث میں بھی حصہ مل گیا، کیونکہ جب خاوند جب فوت ہو جائے تو اس کی میراث میں سے جب بیوی کو 1/4 اولاد نہ ہونے کی حالت میں اور اولاد ہونے کی حالت میں 1/8 مل رہا ہے، تو obvious سی بات ہے کہ اس کے پاس اپنا پیسہ ہے تو وہ اپنا خرچہ پانی خود چلا سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی کہ ان 2-3 آیتوں نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ اب دیکھیں مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس سے پہلے کی آیت یعنی 4 مہینے 10 دن کی عدت والی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے تو پھر آپ اسے قرآن کریم میں کیوں لکھوا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھتیجے، جس طرح اگلے قرآن میں یہ موجود ہیں یہاں بھی موجود ہیں، موجود ہی رہیں گی، ہم ہیر پھیر نہیں کر سکتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی ہے وہ ویسے کہ ویسے ہی رہے گا۔ ہاں آیتیں اب ہمیں دیکھنی پڑیں گی، خود سمجھنی پڑیں گی کہ کون سی منسوخ ہو چکی ہیں اور ان کے بدلے میں کون سی ناسخ ہوئی، یعنی کہ کون سی آیتوں نے کس آیتوں کو بدل دیا، یعنی کہ منسوخ کر دیا۔ تو یہاں پر ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے تو یہی حکم تھا کہ سال بھر تک نان نفقہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہی حکم تھا کہ سال بھر تک نان نفقہ بیوی عورت کو میت کے مال میں سے دیا جائے اور اسی کے مکان میں رہنے کے لیے کہا جائے۔ پھر میراث کی آیتوں نے اس کو منسوخ کر دیا، یعنی کہ یہ دونوں کی دونوں آیتیں دیکھو حدیث سے ثابت ہو گئی کہ پہلے آیت جو منسوخ ہوئی وہ تو 4 مہینے 10 دن کی عدت کی وجہ سے ہو گئی، اور دوسرا یہ جو تھا وہ اس وجہ سے ہو گئی کہ یہاں پر اس کا میراث جو تھی وہ طے کر دی گئی کہ مردوں کے مالوں میں عورتوں کا حصہ ہے، عورتوں کے مالوں میں مردوں کا حصہ ہے۔ تو اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا کہ اب نان نفقہ جو ہوگا وہ 4 مہینے 10 دن کا ہوگا، اگر وہ ٹھہرنا چاہتی ہے تو ٹھہرے، اگر جانا چاہتی ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نکاح وغیرہ کر سکتی ہیں، دیا جائے گا۔ اور خاوند کی اولاد ہونے کی صورت میں دیکھو یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ ہے، اور اگر اولاد ہے تو 1/8 حصہ پورے ترکے میں سے ان کو ملے گا۔ دیکھو اکثر صحابہ و تابعین سے مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ سورت احزاب کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا طہرتم المؤمنات نے اس کو منسوخ کر دیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 مہینے 20 دن جو اصلی عدت 4 مہینے 10 دن کے سوا ہے، اس آیت میں اس مدت کا حکم ہو رہا ہے۔ عدت تو واجب ہے لیکن یہ زیادتی کی مدت کا عورت کو اختیار ہے، خواہ وہیں بیٹھ کر گزارے یا پھر چلی جائے، یعنی کہ 4 مہینے 10 دن ہی عدت ہے، لیکن یہ جو اور مطلب جو آگے کا بتا رہے ہیں وقت، یہ جو 1 سال کا وقت بتا رہے ہیں وہ عورت کے اوپر ہے، وہ چاہے تو وہاں پر بیٹھ کر گزارے، چاہے تو چلی جائے۔ میراث کی آیت نے رہنے سہنے مکان کو بھی منسوخ کر دیا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو میراث مل چکی ہے تو پھر کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ 4 مہینے 10 دن سے زیادہ آدمی کے مکان میں رہیں، تو آپ جانا چاہتی ہیں تو آپ جا سکتی ہیں، وہ جہاں چاہے عدت گزارے، مکان کا خرچ خاوند کے ذمہ نہیں۔ جب آپ کو میراث مل چکی تو یہ چیز بھی آپ کے یہاں سے نکل گئی۔ اب اس کو سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں سے سمجھانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اس کے اندر کہ جو لوگ فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم فوت ہو جاؤ اور تمہارے پیچھے بیویاں ہیں۔ اب دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، عرب کے لوگ مطلب بہت زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے، 4 بیویاں ہوا کرتی تھی۔ اب ان میں سے اگر 3 بیویوں کی اولاد نہیں ہے اور ایک ہی بیوی کی اولاد ہے تو ساری میراث تو اس بیوی کے بیٹے کو مل جائے گی، تو وہ 3 بیویوں کا کیا ہوگا؟ تو وہ تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورتوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ آپ 1 سال کی وصیت کر کے جائیں کہ ان کو مال و متاع دیا جائے گا، ان کے کھانے پینے رہنے کا سارا خرچہ آپ اٹھائیں گے اور آپ کے گھر والے ان کو گھر سے نہیں نکالیں گے۔
تو پہلی بات تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، یعنی کہ آدمی جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی عورتوں کو یہاں پر بھی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ وصیت کر کر جائیں. یعنی کہ اگر آپ فوت بھی ہو جاتے ہیں، آپ نہیں ہے دنیا میں، ان کا سہارا نہیں ہے، تب بھی ان کو سہارا دینے کے لیے آپ پہلے سے ہی یہ انتظام کر کر جائیں کہ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد میں ان کو نہ تو گھر سے نکالا جائے گا، اور نہ ہی ان کو مال و متاع دینے میں کوئی پریشانی کی جائے گی، اور نہ ہی ان پر کوئی زیادتی ہوگی. یعنی کہ 1 سال تک. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ خود نکل جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ بھلائی سے اپنے لیے کوئی فیصلہ لے لیں. یعنی کہ اگر وہ جانا چاہیں عدت پوری کرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر وہ جانا چاہیں کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. وہ معروف طریقے سے اپنے لیے کوئی فیصلہ لینا چاہتی ہیں، حق پر ہے، تو آپ ان کو نہیں روکیں گے اور آپ پر اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. واللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی غالب آنے والے ہیں اور زبردست حکمت والے ہیں. وللمطلقات متاع بالمعروف، آگے اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے کہ جو طلاق شدہ ہیں ان کا جو مال و متاع ہے وہ بھی معروف طریقے پر آپ ان کو فائدہ پہنچائیں. حقاً علی المتقین، اور یہ جو حق ہے یعنی کہ یہ جو واجب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ متقینوں پر کر رہے ہیں، پرہیزگاروں پر کر رہے ہیں. اب جو پرہیزگار ہیں ان کو چاہیے کہ جو طلاق شدہ بیویاں ہیں ان کے ساتھ میں بھی وہ اچھے معاملات کریں. اب یہاں پر جو پچھلی آیتوں میں گزرا وہ دو طریقے کی طلاق شدہ وائف بتائیں کہ ایک وہ جن کے ساتھ مباشرت اور خلوت ہو چکی ہے، اور ایک وہ جن کے ساتھ مباشرت اور خلوت نہ ہوئی ہو. تو اب یہ فائدہ پہنچانا ہوتا کیا تھا کہ پہلے عرب میں یہ معاملہ تھا کہ بعض لوگ کیا کہتے تھے کہ طلاق والی عورتوں کو کچھ دینا واجب نہیں ہے، ہم دیں یا نہ دیں وہ ہماری مرضی ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. وہ یہ چیز کہا کرتے تھے کہ ہم نے طلاق دے دی، اب ہم ان کو کچھ دیں یا نہ دیں یہ ہماری مرضی ہے. اس پر یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں کہ آپ ان کو بھلی طریقے سے کچھ نہ کچھ دو، اور یہ متقیوں مطلب پرہیزگاروں پر یہ چیز لازم ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ جو طلاق شدہ ہیں یعنی کہ جو بیویاں ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی صحبت اور خلوت نہیں ہوئی ہے تو ان کو بھلائی طریقے پہ فائدہ پہنچانا یہ ہے کہ آپ یا تو ان کو جوڑے وغیرہ دے دیں یا ان کی جو مہر طے ہوئی ہے اس میں سے آپ ان کو آدھا مال دیں. تو یہ معروف طریقہ، اگر آپ زیادہ دینا چاہتے تو زیادہ بھی دے دیں تو آپ زیادہ پرہیزگار اور متقی ہیں. اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ کی خلوت اور مباشرت ہو چکی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ جو ان کا مہر مقرر ہے آپ ان کو پورا مہر دیں گے، آپ ان کو پورا مہر دے دیں گے، اس میں سے آپ کچھ بھی کم یا زیادتی نہیں کریں گے. جس طریقے سے پچھلی آیتیں سورہ بقرہ میں ہی گزری ہیں کہ جو بھی آپ مہر ان کو دے چکے ہیں ان میں سے آپ کچھ بھی نہیں لیں گے. اور یہاں پر بھی یہی حکم آ رہا ہے کہ آپ ان کو پورا مہر دے دیں گے. اور جن کا مہر مقرر نہیں ہے ان کو مہر مثل دیا جائے گا. جن کا مہر مقرر ہے ان کو تو پورا مہر دے دیا جائے گا، لیکن جن کا مہر مقرر نہیں ہے ان کو مہر مثل دیا جائے گا. تو اب یہاں پر یہ چیز بھی سمجھ لیتے ہیں کہ مہر مثل کیا ہوتا ہے. لیکن مہر مثل جو ہوتا ہے وہ مہر جو ہمارے خاندان میں بنتی بھی چلی جاتی ہے، یعنی کہ جو ہماری ماں کو ملی ہو یا ہماری خالاؤں کو ملی ہو یا پھر ہماری بڑی بہنوں کو ملی ہو، تو وہ ایک مہر مثل ہوتی ہے، ایک طے شدہ رقم ہوتی ہے کہ یہ مہر ہمارے یہاں بنتی بھی چلی آئی ہے تو وہ مہر مثل کہلاتی ہے. تو اگر کسی عورت کی مہر نہیں بندی ہے اور نکاح کے بعد میں اس کے ساتھ مباشرت اور خلوت ہو چکی ہے تو پھر وہ اگر طلاق دیتے ہیں تو پھر وہ یہ مہر مثل ان کو ادا کرنی ہوگی اور یہ واجب ہے. ویسے ہاں معروف طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں. پیچھے بھی آیتیں گزری ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی کے معاملے سے چلیں اور بھلائی کریں. اس میں کچھ حدیثیں گزرتی ہیں. اور اس میں ایک ہی آتا ہے کہ وہ اس گھر میں رہ کر عزت گزاریں گی یا نہیں گزاریں گی. تو اس میں ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ یعنی کہ بڑی بہن رفیہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا ہمارے غلام بھاگ گئے تھے جنہیں ڈھونڈنے کے لیے میرے خاوند گئے. قدوم میں ان غلاموں سے ملاقات ہوئی لیکن انہوں نے آپ کو قتل کر دیا، یعنی کہ ان کے خاوند کو قتل کر دیا. ان کا کوئی مکان نہیں جس میں میں عزت گزاروں اور نہ کچھ کھانے پینے کو ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے مائکے چلی جاؤں اور یہی عدت پوری کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے. میں لوٹی، ابھی تو میں حجرے میں ہی تھی یعنی کمرے میں ہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلایا یا خود بلایا. فرمایا تم نے کیا کہا؟
میں نے پھر قصہ بیان کیا. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو یہاں تک کہ عدت گزر جائے. تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے یہاں ہی 4 مہینے 10 دن کی عدت کو مکمل پوری کرے. چنانچہ میں نے وہی عدت کا زمانہ پورا کیا یعنی 4 مہینے 10 دن. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے برد خلافت مجھے بلوایا، یعنی کہ جب ان کی خلافت کا ٹائم تھا تب انہوں نے ان کو بلوایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلوایا اور مجھ سے یہی مسئلہ پوچھا. میں نے اپنا یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سمیت سنا دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کی پیروی کی اور یہی فیصلہ دیا. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حسن صحیح کہتے ہیں. اب یہ متعلقہ کے بارے میں بھی ہے. متعلقہ عورتوں کو متاع دینے کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو دیں چاہے تو نہ دیں. اس پر یہ آیتیں اتری. اسی آیت سے بعض لوگوں نے یہ طلاق والیوں کو کچھ نہ کچھ دینا واجب قرار دیا اور بعض لوگ دوسرے بزرگوں نے اسے ان عورتوں کے ساتھ مخصوص نہ مانا جن کا بیان پہلے گزر چکا ہے، یعنی عورتوں سے صحبت نہ ہوئی ہو اور مہر بھی نہ مقرر ہوئی ہو اور طلاق دے دی جائے. لیکن پہلی جماعت کا جواب یہ ہے کہ عام میں سے ایک خاص صورت کا ذکر کرنا اسی صورت کے ساتھ حکم مخصوص نہیں کرتا، جیسے کہ مشہور اور اللہ عالم. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے حلال و حرام. اچھا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان جو آیتوں میں فرما رہے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم فوت ہو جاؤ تو 1 سال کی وصیت کر جاؤ، جبکہ یہ منسوخ ہو چکی ہیں آیتیں پچھلی آیتوں سے کہ جو عدت کی مدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اسی کو ہی آپ کو اپنے خاوند کے گھر میں گزارنا ہے. اس کے علاوہ سے آپ جانا چاہتی ہیں تو آپ چلی جائیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے میراث میں بھی حق ہو چکا اب. اور میراث میں جو حق دیا جائے گا عورتوں کو وہ 1/4 ہے اولاد نہ ہونے کے صورت میں، اور اگر اولاد ہو تو 1/8 ہے، یعنی کہ 8واں حصہ ان کو میراث میں سے ملے گا. دوسرا، اگر وہ خود یہ دوسرے میں فرمانے اللہ تعالیٰ اگر وہ خود جانا چاہے اور اپنے لیے کوئی بہترین فیصلہ لینا چاہے تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ اگر وہ نکلنا چاہے آپ کے گھر سے سال بھر سے پہلے تو آپ ان کو جانے دیں، اور اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کریں یا پھر کوئی اور بھلائی سے اپنا جو کرنا چاہیں وہ کر لیں، اس پہ آپ کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. واللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب آنے والے اور حکمت والے ہیں. وللمطلقات، اور جو طلاق شدہ عورتیں ہیں ان کو فائدہ پہنچانا ہے حقاً علی المتقین، متقینوں کے اوپر، یعنی کہ پرہیزگاروں کے اوپر جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی اس چیز کو سوچتے ہیں. ورنہ طلاق دینے کے بعد ہر انسان کمیوں کے علاوہ کچھ نہیں نکالتا، اور دینا لینا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن اگر وہ ان آیتوں پہ غور و فکر کریں، ان آیتوں کو دیکھیں تو ان کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ تلقین کی ہے عورتوں کے معاملے میں کہ ان کو فائدہ پہنچایا جائے. تو اس میں بتا دیا کہ طلاق پہلے جو گزری آئے تھے کہ طلاق شدہ جو عورتیں ہوں گی وہ 2 کنڈیشن ہے ان کی. اگر ان سے آپ خلوت اور صحبت کر چکے ہیں تو پھر آپ ان کی پوری مہر ادا کریں گے، یا پھر اگر ان کی مہر طے نہیں ہے تو مہر مثل دیں گے. اور جن سے صحبت اور خلوت آپ کی نہیں ہوئی ہے ان کا آپ اگر ان کا مہر طے ہے تو اس میں سے آپ آدھا دیں گے، اور ان کو کوئی جوڑا وغیرہ دے کر ہی گھر سے رخصت کریں گے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو تمہارے پر کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل رکھو، یعنی کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا اس کا حکم دیا جا رہا ہے، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، ان سب کو کھول کر بیان کرتے ہیں، بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو سمجھ آ جائے. تم لوگ اپنی عقلوں کو اس میں دوڑاؤ، تھوڑا غور و فکر کرو، تھوڑا تفکر کرو، تھوڑا سمجھو، تاکہ اللہ تعالیٰ جو گناہ ہم لوگوں سے ہو جاتے ہیں وہ نہ ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے یہی سمجھانا چاہتے ہیں، اور اس کا مفہوم جو نکلے گا وہ یہی نکلے گا کہ دیکھیں عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سوچا ہے اور بہت زیادہ تاکید کی ہے. یہاں تک کہ پہلے میراث میں بھی حصہ نہیں تھا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو بہت ظلم و زیادتی ہوتی تھی، زندہ لڑکیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، بیویوں کو کوئی حق نہیں تھے اتنے زیادہ، اور بہت بری کنڈیشن تھی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن میں آیتیں بھی نازل فرمائی. اس کے بعد میں اور بہتری ہوئی جنہوں نے ان آیتوں کو منسوخ کر دیا کہ اب تمہارا میراث میں بھی حصہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور 4 مہینے 10 دن کی عدت جو دے دی، جو 1 سال کی عدت تھی عرب میں. لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1 سال تک آپ انہیں نہ نکالو، ان کی وصیت کرو، آپ ان کے نام وصیت کر کے جاؤ تاکہ تمہارے گھر والے جن کے ہاتھ میں تمہارا مال جاتا ہے بعد میں، جو وارث ہو جاتے ہیں تمہارے، وہ ان کو پریشان نہ کریں، 1 سال تک ان کو کھانا پینا رہنا آرام سے کرنے دیں.
اور پھر آگے بھی فرمایا کہ اگر وہ نکلنا چاہتے تو نکل جائیں، لیکن معروف طریقے پر وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ لیں تو پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب آنے والے حکمت والے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب چیز پر غالب ہیں، ہر چیز کا جاننے والے ہیں، ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، اور ہر چیز پر غالب آنے والے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے طلاق شدہ کے بارے میں بتا دیا کہ جن عورتوں کو آپ طلاق دیتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ پہنچانا متقینوں پر، پرہیزگاروں پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کا حق ہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ ان کو صحیح طریقے پر طلاق دینے کے بعد میں ان کو فائدہ پہنچائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کو طلاق تو دے دی لیکن ان کا مال بھی کھا گیا، ان کی مہر بھی کھا گیا اور ان کو کچھ دیا نہیں، تو اس میں کیا ہوگا، ان کا نقصان ہوگا۔ تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کس کے ساتھ کیسے کیا معاملہ کیا جائے گا، اور جتنا بھلائی کا معاملہ آپ کریں گے اتنی ہی آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان اسی لیے فرماتے ہیں کہ آپ سمجھ جائیں کہ کیا حق ہے، کیا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، کس چیز سے منع کر رہے ہیں، کس چیز سے روکا جا رہا ہے، کہاں پر کس چیز کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں وہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے یا نہیں سمجھیں گے تو پھر ہماری زندگیاں ویسی ہی گزریں گی کہ کسی بزرگوں نے یہ کہا تھا ہم نے یہ کر لیا، ہمارے بڑوں میں یہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ کر لیا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان آیتوں کو پورا پورا سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، ہمیں قرآن پڑھتے وقت، ترجمہ پڑھتے وقت، تفسیر پڑھتے وقت ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی آیت منسوخ ہو چکی ہے، یعنی کون سی آیت، کس آیت نے آ کر کس آیت کو مٹا دیا۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے اس وجہ سے جو منسوخ آیتیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری قرآن میں ہیں۔ جیسے کہ جنگ حنین میں بہت سارے حفاظ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو لکھت میں جب لکھوایا تو اس وقت یہ تھا، یہ چاہتے تو یہ آیتیں نہ لکھواتے کیونکہ یہ تو منسوخ ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی لکھوایا اور فرمایا کہ نہیں، جو جیسا اترا ہے وہ ویسا ہی رہے گا، آپ اس میں ذرا بھی فیر بدل نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ 1450 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، ورنہ 1450 سال تک کوئی بھی کتاب اتنی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو ہمیں بھی اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ ہلکی چیز نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان اسی لیے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ